اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو منا لو، یہی زندگی کا موضوع اور مقصد ہے۔ اللہ منانے کا مطلب ترک صحرا میں بیٹھنا نہیں ہے۔ ترتیب زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرت لاؤ، قاضی کا عدل بکنے نہ پائے، افسر کی افسری کی مال و دولت قیمت نہ لگے، جوان کی جوانی داغدار نہ ہو، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، بیویوں کے حق میں خیانت نہ ہو، مالدار متکبر نہ ہو، حکمران ظالم نہ ہو، قاضی علم نہ بیچے، وکیل زانی اور قاتل کیس نہ لے، جس دھرتی پر قتل کرنے والے کے لیے بھی وکیل مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو، جس دھرتی پر قاضی کا قلم چند ٹکوں پر بک جاتا ہو، اس دھرتی کے لوگ زندہ بھی ہے تو بڑی بات ہے، ورنہ جب کسی زمین سے عدل اٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان زمین والوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جس دھرتی سے عدل اٹھ جائے، اس دھرتی کے باشندے اپنے رہنے کا حق ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کافر کو تو مہلت دیتا ہے، کفر کے ساتھ اللہ حکومت چلنے دیتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلنے دیتا۔ تو اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کو داخل کرو، جو صرف مسجد کی زندگی نہیں بتانے آئے بلکہ حاکم اعلیٰ کی زندگی بھی بتانے آئے، اور جھاڑو دینے والے فقیر کی بھی زندگی بتانے آئے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی جو پردہ خاتون ماں باپ کے روپ میں ہو یا بیٹی کے روپ میں یا بہن کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں، ہر روپ میں اس کا مقام وہ مرتبہ ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپناؤ، زندگی کے ہر روپ میں، عہد و پیمان میں، جنگ میں، صلح میں، امن میں، لڑائی میں، اقدام اقبال میں، آگے بڑھنے میں، پیچھے ہٹنے میں، عبادات کی شکل میں، حج کی شکل میں، طواف کی شکل میں، عمرے کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، خرچ کی شکل میں، بچوں کی پرورش کی شکل میں، رات کی بندگی، دن کے کام کاج، بازار کی تجارت، زمین کی زراعت، تخت کی شاہی میں، قضاء میں عدل کا ترازو، بازار میں دکاندار کا ترازو، عورت کا حیا، پاک دامنی، تقدس، نوجوان کی بے داغ جوانی۔ زندگی کا ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے طریقہ نہ بتایا ہو، سلیقہ نہ بتایا ہو۔ پیشاب کرنے کا طریقہ تو بتایا گیا ہے، بحر و بر پر نبوت کے چاپ لگ گئی۔ ایک بدو آیا، ایک گو کو شکار کر کے لے جا رہا تھا۔ عرب اسے کہا کرتے تھے، چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا تھا۔ آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ وہی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ آپ سے کہنے لگا، کیا تو ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا، اگر تیرا اور میری قوم کا عہد و پیمان نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آنکھیں گھوم گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو اس بدو کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اچھے اخلاق والا نبوت کے قریب ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق آدمی کو نبوت کے قریب کر دیتے ہیں۔ نبوت کے بعد اور ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ وصف اچھے اخلاق ہے۔ جو اچھے اخلاق درگزر کرنے اور معاف کرنے کو اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن نبیوں کے قریب جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا، بھائی تو اتنے غصے میں کیوں ہے؟ اس نے اپنی مردہ
گو کو اتارا اور اس کی دم پکڑ کر اسے آپ کے سامنے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو نبی ہے تو میں تجھے نبی مان لوں گا، نہیں تو بالکل نہیں مانوں گا۔ اور مسکرانے لگا اس خیال سے کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، جانور کیسے بولے گا۔ آپ نے فرمایا یا زب اے گو تو ہے۔ اس نے پہلے آنکھیں کھولی، پھر سر اٹھایا اور پھر اٹھ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی لبیک و سعدیک یا زین من وفی یوم القیامہ، میں حاضر اے وہ ذات، اے وہ ہستی جس کی آمد سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تعبدو تیرا رب کون ہے؟ کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، سلطنت زمینوں پر، راستے سمندروں میں، رحمت جنت میں اور عذاب جہنم میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدق وقد خاب من کذبک۔ آپ رب العالمین کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو نہیں مانے گا ہلاک و برباد ہوگا۔ آپ نے فرمایا اب بول۔ کہنے لگا اب تو مانتا ہوں کہ واقعی سچے رسول ہے، اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا۔ جمادات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عالمی نبوت کہ آپ نے بدو سے کہا ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور جو تم دیکھ رہے ہو اس کی وہ ٹہنی اگر اتر کر کہے میں رسول ہوں تو مان لو گے؟ اس نے کہا مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی اس ٹہنی کو اشارہ کیا اور وہ کٹی اور گری نہیں بلکہ کھجور کے تنے کے ساتھ لگتی نیچے آئی اور پھر سیدھی کھڑی ہو گئی اور آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا من انا؟ اس نے کہا انت رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا من انا؟ اس نے کہا انت رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا واپس چلی جا، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر ٹہنی کا توڑنا تو درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح واپس ہوئی، کھجور پر چڑھی اور اپنی جگہ پر جا کر فٹ ہو گئی اور ہری بھری ہو گئی۔ حیوانات، جمادات، نباتات پتھر کے پاس گزرتے تو پتھر پکار اٹھتے السلام علیک یا رسول اللہ۔ آسمانوں کے نبی، اتنی عالمی نبوت کے آسمان پر اثر ہو رہا ہے اور انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یہ دور نبوت میں ہوا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو بچپن ہی میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ تو کہا جب آپ بچے تھے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے، اور جب بچہ جاگ رہا ہوتا ہے تو حرکت ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے اور کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے۔ میں نے ایک دم جو اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چاند آپ کے ہاتھ کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ جدھر جدھر آپ کے ہاتھ گردش کرتے ادھر ادھر چاند گردش کرتا تھا۔ جس کو بچپن میں چاند کھلائے وہ کتنی شان والا ہے۔ اس کی زندگی ہم چھوڑ دے تو پھر ہمیں نجات کہاں سے ملے گی؟ کس طرح کوئی نجات پا سکتا ہے؟ آپ کی پاکیزگی زندگی چھوڑ کر کوئی کیسے دنیا اور آخرت کی عزتیں پا سکتا ہے؟ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ، جن کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہے، صرف نماز ہی نہیں، وہ تو 2 گھنٹے کام ہے، تجارت، وزارت، معاشرت، معیشت وغیرہ ہر چیز میں اس کی سیرت کو اپناؤ۔ اس نے فرمایا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ آپ نے فرمایا آج میں نے جنت میں نعمان بن حارثہ کی تلاوت کی آواز سنی۔
نعمان بن حارثہ مدینہ میں اور آواز جنت میں۔ آپ نے پوچھا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا اس کی آواز یہاں کیسے پہنچ گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنے ماں کے بڑے خدمت گزار ہے، اس کی برکت سے ان کی آواز یہاں جنت میں آ رہی ہے۔ ماں کی خدمت نے یہاں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے، صرف زیارت نہ چاہے، نہ پانی نہ روٹی اور نہ ناشتہ پوچھے، بلکہ صرف دیکھ لینے پر صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک بدو نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہا میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تک تک کر جو کروڑوں سانس لیے تھے، ان میں ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہماری تہذیب ہے دوستو، یہ معاشرت تو ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ کس مغرب کی تہذیب کے پیچھے چلتے ہو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں میری ماں میرے ساتھ کب آ کر بیٹھے گی۔ بچہ بڑھتا بڑھتا جوان ہوتا ہے تو اس کو بیوی نہیں ملتی، عورت کو خاوند نہیں ملتا، مرد کو بیوی نہیں ملتی، یہی جب بڑے ہو کر بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں اولاد نہیں ملتی۔ جوان کا سہارا بنے اور ان کی بات سنے یا ان کا حال پوچھے۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سی معاشرت ہے؟ یہ کون سی روشنیاں ہیں؟ ان روشنیوں سے ہمیں اندھیرا بلا، ان کموں سے ہمیں مٹی کے چراغ بلے، اس کھوکھلے مصنوعی پن سے ہمیں مٹی کا سہارا بلا۔ ہم اس تہذیب کے پجاری نہیں ہے، بلکہ ہماری تہذیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب ہے، جہاں بیٹی کا مقام ہے۔ جب دمشق فتح ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فاتح تھے۔ روم کے بادشاہ کی بیٹی قید آ گئی۔ قیصر کی بیٹی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ روم کے بادشاہ کی بیٹی ہے تو انہوں نے فوراً کہا اسے شاہی اعزاز دیا جائے، اس کی باندیا اور سب کچھ واپس کر دیا جائے۔ 400 سپاہیوں کے اپنے ذاتی دستے کے ساتھ اسے روانہ فرمایا کہ جاؤ اسے اس کے باپ تک چھوڑ کر آؤ۔ جب وہ بیٹی اس عزت کے ساتھ اپنے باپ سے ملی تو قیصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا جس قوم کے اخلاق ہو اسے دنیا کا فاتحہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتی۔ ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائے، یہ کہاں کا کلمہ پڑا ہوا ہے، یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ جوان لڑکا اور لڑکی ایک بینچ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے، یہ تہذیب کہاں سے آئی ہے؟ عورت سر بازار رونق بنے، فریج بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جائے، موٹر سائیکل ڈبل روٹی بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جا رہا ہے، کپڑا بیچنے کے لیے عورت ننگی، سگریٹ بیچنے کے لیے عورت ننگی۔ کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ عورت کی عزت ہے؟ کیوں آنکھیں بند کر لی ہے؟ گھنگرو باندھ کر سٹیج پر ناچنے کا نام اگر عزت ہے تو ہمیں ذلتوں میں ڈوبا رہنے دو۔ بے مہار عورت و مرد کے ملنے کا نام اگر تہذیب ہے تو ہمیں گوار رہنے دو۔ ماں باپ کے رشتے ناتے ٹوٹ گئے، جوان اولاد کو فرصت نہیں کہ وہ ماں باپ کا حال ہی پوچھ لے۔ اگر اس کا نام تجارت اور زراعت ہے تو ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنے دو۔ ہمیں ایسی مصروفیت نہیں چاہیے اور ایسی صنعتی ترقی نہیں چاہیے جو ہمیں نہ باپ کا حال پوچھنے دے اور نہ باپ کے پاؤں دھونے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جہاد سے واپس بھیج دیا اور فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔